چلیے بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. سورہ معون کی آیتیں تھی. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے. وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا. پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ، اللہ جزائے خیر دے. جماعت کی طرف آنے والے لوگ کل ہم یہاں پر پڑھ چکے تھے. اب پیج نمبر 27 میں پیراگراف سیکنڈ پیرا ہے، ہماری دعوت کے متعلق غیر مسلم حضرات کا تاثر. آپ لوگ سبھی کو میری آواز آ رہی ہے نا سر؟ جی آ رہی ہے، کلیئر ہے. غیر مسلم اقوام میں اگرچہ ابھی بھی کوئی باقاعدہ کام کرنے کا انتظام نہیں کر سکے، لیکن تھوڑا بہت لٹریچر اپنے زور سے ان کے اندر گھس رہا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم صحیح طریقے پر کام کرتے رہے تو انشاءاللہ وہ تعصب جو غیر مسلموں اور مسلمانوں کے درمیان ایک مدت دراز تک دنیاوی اور مادی اغراض کے لیے کشمکش بپا رہنے سے پیدا ہو گیا، ہماری راہ میں زیادہ حائل نہیں ہو سکے گا. اس امر میں تو اب کوئی شبہ نہیں رہا کہ پوری دنیا میں اس وقت موجودہ نظام زندگی سے بری طرح بیزار ہو چکی ہے اور اپنے مصائب اور مادہ پرستی سے پیدا شدہ پیچیدگیوں کے حل کی تلاش میں بے تابی سے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے. اس وقت اگر ہم کچھ صالح لوگوں کا ایسا جھتہ تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو صحیح معنوں میں حق پرست اور خدا ترس بھی ہو، اور دوسری طرف دنیا کے نظام کو چلانے کی صلاحیت اور قابلیت بھی موجود کار پروازوں سے بڑھ کر رکھتا ہو، تو دنیا کو ان کی رہنمائی اور قیادت قبول کیے بغیر چارہ نہ ہو. یہ آج کے لیے تو یہ بات ہمارے لیے پریزنٹ ضروری ہے. اس وقت پر اگر عمل ہوتا تو شاید آج کا کچھ نقشہ الگ ہوتا. ہمارا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ جب بھی یہ دعوت عام لوگوں کے سامنے خواہ وہ پیدائشی مسلمان ہو یا غیر متعصب اور آزاد خیال غیر مسلم، صاف اور واضح الفاظ میں پیش کی گئی ہے تو سب نے بے اختیار اس کے حق ہونے کا اعتراف کیا. اور جیسا کہ قرآن کریم نے حق کی ہدایت کو ذکر یعنی یاد دہانی کے نام سے موسوم کیا ہے، ان سب مواقع پر ہماری یہ دعوت سب سلیم الفطرت لوگوں کے لیے فی الواقع ان کے اپنے دل کی آواز اور ایک جانی بوجھی لیکن بھولی ہوئی حقیقت معلوم ہوئی. بلکہ غیر مسلم حضرات میں سے بعض ایسے بھی ملے جنہوں نے یہاں تک کہا کہ اے کاش ہندوستان میں یہی اسلام پیش کیا گیا ہوتا اور مسلمان اس پر چلے ہوتے تو آج ہندوستان کا کوئی دوسرا ہی نقشہ ہوتا. اور پھر انہوں نے ہمیں یہ بھی یقین دلایا کہ اگر آپ اپنی دعوت میں واقعی ثابت قدم رہے اور آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ صرف حق پرست ہے اور آپ کی اس سے کوئی ذاتی یا قومی غرض نہیں ہے، تو موجودہ مسلمانوں سے بڑھ کر غیر مسلم اس میں شریک ہوں. لیکن قومی اور نسلی تعصبات کی دیواریں گرنے میں وقت ضرور لگے گا. یہ بالکل صاف سمجھ میں آ رہی نا صاحب بات ہے؟
میں اپنے ان رفقا سے جو غیر مسلم حلقوں میں بھی اثر و رسوخ رکھتے ہوں درخواست کروں گا کہ وہ اپنے پڑھے لکھے غیر مسلم بھائیوں میں پردہ، ضبط ولادت، جبر و قدر، تنقیات و معاشی مسئلہ اور سلامتی کا راستہ وغیرہ کے ذریعے آہستہ آہستہ کام کا آغاز کرے۔ اس سلسلے میں ہمارے علمی صلاحیتیں رکھنے والے احباب کو اس امر کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ ہندوستان کی موجودہ تاریخ کو، جو دراصل چند ترک اور افغان بادشاہوں اور ہندو راجاؤں کی باہم ملک گیری اور حصول دنیا کی کشمکش تھی، مگر جیسے اس طرح پیش کیا گیا جیسے کہ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی قومی یا ہندو مذہب اور اسلام کی مذہبی جنگوں اور مناقشات کی پرورداستہ ہیں، اور گویا یہ کہ ہندو راجا ہندو مذہب کے تسلط کے لیے اور ترک اور افغان بادشاہ دین حق کی سربلندی اور اسلامی نظام زندگی کے نفاذ کے لیے باہم برسر پیکار رہے ہیں، تو اثرنو مرتب کیا جائے اور ان نقصانات کو واضح کیا جائے جو صحیح اسلام کی نعمت سے بہرہور ہونے کی بدولت ہندوستان کے بادشاہوں کو اٹھانے پڑے۔ میں یہ تھوڑا اوپر سے ایک مرتبہ اس کو پھر دہراتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ اس سلسلے میں ہمارے علمی صلاحیتیں رکھنے والے احباب کو اس امر کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ ہندوستان کی موجودہ تاریخ کو، جو دراصل چند ترک اور افغان بادشاہوں اور ہندو راجاؤں کی باہم ملک گیری اور حصول دنیا کی کشمکش تھی، مگر جسے اس طرح پیش کیا گیا جیسے کہ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی قومی یا ہندو مذہب اور اسلام کی مذہبی جنگوں اور مناقشات کی پرورداستہ ہیں، اور گویا یہ کہ یہ ہندو راجا ہندو مذہب کے تسلط کے لیے اور ترک اور افغان بادشاہ دین حق کی سربلندی اور اسلامی نظام زندگی کے نفاذ کے لیے باہم برسر پیکار رہے ہیں، اثر نو مرتب کیا جائے اور ان نقصانات کو واضح کیا جائے جو صحیح اسلام کی نعمت سے بہرہور نہ ہونے کی بدولت ہندوستان کے بادشاہوں کو اٹھانے پڑے۔ ہمارے نیر بھائی ہے نا؟ جی نیر بھائی اس پہ کچھ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اس سے بات یہ سمجھ میں آ رہی کہ اب تک جو ہندوستان کی موجودہ تاریخ میں جو لوگ حکومت کرے ہیں، جو راجا ہیں، جو بادشاہ ہیں، ایکچولی ان لوگوں کا جو رول کرنے کا مقصد تھا ان کی جو ہے حصول دنیا کی کشمکش تھی۔ جی، اور اسی طرح ہندو بادشاہوں کا، لیکن یہ قومی کشمکش کیا، ہندو مذہب اور ان کے اسلامی جنگ، مطلب ان کے مذہب کے لیے جو لڑے، ایسا پیش کیا گیا، ایسا کچھ بات سمجھ میں آ رہی۔ اچھا، تو اس کو پھر سے جو ہے یہ تمام تاریخ کو گویا کہ یہ ہندو راجا ہندو مذہب کے تسلط کے لیے ترک اور افغان بادشاہ دین حق کی سربلندی اثر و نو مرتب کیا جائے، اس کو پھر ڈیفائن کیا جائے۔ بالکل، اور ان نقصانات کو واضح کیا جائے جو صحیح اسلام کی نعمت سے بہرہور ہونے کی بدولت ہندوستان کے بادشاہوں بہرہور نہ ہونے کی بدولت بہرہور نہ ہونے کی بدولت ہندوستان کے بادشاہوں کو اٹھانے پڑے۔ انشاءاللہ یہ چیز کے اوپر جو ہے ایک مرتبہ پھر آخری میں جو ہے ہمارے بڑے جو ہے اس پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اب اس کو اور آگے پڑھ رہا ہوں میں انشاءاللہ۔ موجودہ سیاسی جماعتوں پر ہماری دعوت کا اثر۔ ہماری دعوت کا اثر صرف مسلم و غیر مسلم افراد پر ہی نہیں پڑ رہا ہے، بلکہ ملک کی پوری سیاسی فضا کسی نہ کسی حد تک اس سے متاثر ہو چکی۔ ملک بھر کے پڑھے لکھے طبقے میں اب تھوڑی ہی ایسے لوگ ہوں گے جو حکومت الہی قیام دین کی جد و جہد، اسلامی نظام حیات، اسلام ایک مکمل اور مستقل نظام زندگی ہے وغیرہ الفاظ اور فقروں سے مانوس نہ ہوں۔ مسلمانوں میں تو یہ دعوت اس قدر مقبول ہو چکی ہے کہ فی الواقع اب
ان میں کوئی ایسی تحریک یا جماعت فروغ نہیں پا سکتی جو کم از کم زبان سے قرآنی نظام زندگی کے قیام کو اپنا مقصد نہ بتائے۔ حالانکہ اب اس سے 5-6 برس پہلے تک کی حالت تھی کہ اس نام کو زبان پر لا کر کوئی شخص سیاسی حلقوں میں مضاحکہ بنے بغیر اس نام کو زبان پر لا کر کوئی شخص سیاسی حلقوں میں مضاحکہ بنے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض جماعتوں نے تو خواہ زبانی طور پر ہی صحیح صاف صاف اس مقصد اور نصب العین کو اختیار کرنے کا اعلان کر دیا، اور دوسری اس امر پر مجبور ہو گئی کہ اس طرح اپنے میلان کا اعلان کرے اور مسلمانوں کو یقین دلانے کی کوشش کرے کہ آخر ان کے سامنے بھی یہی مقصود ہے۔ یہ موجودہ سیاسی جماعتوں پر ہماری دعوت کا اثر کے متعلق بتائیں۔ آگے جو ہے ہماری دعوت سے متاثر ہونے والوں میں اخلاقی تبدیلیاں، ہماری دعوت سے متاثر ہونے والوں میں اخلاقی تبدیلیاں۔ ہماری دعوت کا پہلا اثر جو اس سے متاثر ہونے والے لوگوں پر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بے مقصد اور اندھے بھینسے کی سی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور با مقصد اور سنجیدہ زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ انہیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس سے قبل انہوں نے کس طرح اپنے اصل مقصد زندگی کو بھلا کر حیوانوں کی طرح محض چرنے چگنے پر اپنی ساری مصروفیتوں اور وسائل کو مرتکز کر رکھا تھا۔ انہیں یہ چیز بری طرح کاٹنے لگتی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی ان تمام قوتوں، قابلیتوں اور ذرائع وسائل کو جو دراصل دین حق کی خدمت و سربلندی کے لیے عطا کیے گئے تھے، خدمت نفس اور غلبہ طاغوت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اس کے بعد ان کا معیار تقوی وہ خدا پرستی بھی سراسر بدل جاتا ہے، اور جن لوگوں کی دینداری اور مذہبیت میں ان سے پہلے اونٹ تک نگل جانے سے کوئی فرق واقع نہ ہوتا تھا، اس کے بعد ان کے لیے کسی دوسرے کی گز بھر رسی بھی بلا اجازت یا ناحق طور پر لینا ممکن نہیں رہتا۔ یہ تبدیلیاں ہیں نیر بھائی جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ دین اور مذہب کا تصور چند مخصوص مراسم کی حد سے نکل کر پوری زندگی پر چھانے لگتا ہے، اور ہر بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں مادی نفع و نقصان سے قطع نظر صرف خدا اور رسول کی پسند اور ناپسند ہی ایک معیار روح و قبول رہ جاتا ہے۔ جی رد و خفل معیار رد و قبول رہ جاتا ہے۔ رد و قبول معیار رد و قبول معیار رد و قبول رہ جاتا ہے۔ چنانچہ اب آخرت کی جواب دہی کا خیال ارکان کی زندگی کے ہر شعبے میں غالب آ رہا ہے۔ یہ تبدیلیاں ہیں۔ حال کی بات ہے کہ ہمارے ایک رفیق جو ملازم ہیں MA کی تیاری کر رہے تھے، اس تیاری کے دوران میں انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے ذہن میں اپنے طاغوتی ملازمت میں ترقی اور بڑے گروڑوں کے خیالات آنے شروع ہو گئے جو ناجائز اور ایمان کی عین ضد ہے۔ چنانچہ اللہ کے بندے نے اس بنا پر امتحان کا خیال ہی ترک کر دیا کہ مباد اس کے بعد شیطان ان پر غلبہ حاصل کر کے کسی فریب میں مبتلا کر دے۔ مطلب یہ کہ وہ امتحان ترک کر دیے اس وجہ سے کہ شیطان میرے اوپر غالب ہو کے جو ہے کسی فریب میں مبتلا نہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ یہ ایک واقعہ میں نے مثال کے طور پر عرض کیا ہے، ورنہ خدا کے فضل سے اب ہمارے ارکان میں صحیح اسلامی تقوی پیدا ہو رہا ہے، اور وہ اللہ کے مقرر کردہ حدود کی پاسداری کا اہتمام کرنے لگے۔ الحمدللہ۔ نیز جہاں جہاں بھی ہمارا اثر پہنچتا ہے،
اللہ کے فضل سے دین اور دنیا کا فرق مٹتا چلا گیا ہے، اور لوگوں کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح آ گئی ہے کہ اپنے تمام معاملات اور انتظام دنیا کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلانے ہی کا نام دین ہے۔ اور قیام دین کی جد و جہد میں دانستہ کوتاہی کرنے کے بعد زہد و تقدس کے سارے مظاہر سراسر لا حاصل ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قطعاً کوئی وزن نہیں رکھتا۔ ہماری راہ کی رکاوٹیں، ہاں ہمیں اس بات سے انکار نہیں ہے کہ جس تیزی اور خوبی سے یہ کام ہونا چاہیے تھا اور اب تک جو کچھ ہونا چاہیے تھا اس کے لحاظ سے ابھی بہت کمی ہے، اور کام کی عام رفتار بھی بہت سست ہے، لیکن اس کی ذمہ داری اگر ایک طرف کارکنوں کی اپنی کمزوری اور ناتجربہ کاری پر ہے تو دوسری طرف بہت سے ایسے وجہ بھی ہیں جن پر ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار نہیں بخشا۔ اپنی کوتاہیوں کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں اور ان کو دور کرنے کی توفیق اور ہمت طلب کرتے ہیں، اور جو ہماری دسترس سے باہر ہیں ان پر اختیار کے لیے دعا اور کوشش کرتے ہیں۔ اس بارے میں ہماری سب سے بڑی مشکل اور رکاوٹ مردان کار اور صحیح قسم کے کارکنوں کی کمی۔ دنیا کی سب تحریکیں اور ان کے بڑے سے بڑے کام کرانے دنیا کی سب تحریکیں اور ان کے بڑے سے بڑے کام کرائے پر کروائے جا سکتے ہیں، مگر اس دعوت کا مزاج ہی کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ جہاں اس میں کرائے کے آدمی داخل ہوئے ہیں مرجھا گئی۔ ایک سیکنڈ ہمارے ادھر جی 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 یہاں مردان کار بول کے ایک لفظ آیا۔ مردان کار مطلب کام کے لوگ، یا جو وہ لوگ جو مشکل میں کاموں پر غالب آنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، بہادر لوگ مطلب۔ الحمدللہ۔ اور یہ بہادر لوگوں کا کارنامہ یہ ہے کہ مطلب بہادر لوگوں کی ہی ضرورت ہے، کرائے کے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ کرائے کے لوگ جب بھی آئے وہ جماعت تحریک مرجا گئی۔ ہمارے ارکان اور بیشتر کارکن تقریباً ہر لحاظ سے ابھی ابتدائی حالت میں ہیں، اگرچہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو کافی تیزی سے اصلاح قبول کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی جس عزم و ہمت، قابلیت، اخلاقی پختگی اور ایمانی قوت کی اس کام کو پروان چڑھانے کے لیے ضرورت ہے، ان کے پیدا ہونے میں کافی دیر لگے گی۔ انسان بہرحال انسان ہے، بدلتے بدلتے ہی بدلیں گے۔ ان کو اینٹ پتھر کی طرح ہتھوڑے مار مار کر فوراً مطلوبہ شکل نہیں دی جا سکتی۔ ایک چھوٹے سے چھوٹے پودے کے پروان چڑھنے اور برگ و بار لانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مدت رکھی، اور پھر انسان تو قوانین طبیعی کے سامنے مجبور محض ہونے کی بجائے نفسانی خواہشات اور دوسری بشری کمزوریاں اپنے اندر لیے ہوئے۔ مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہے کہ جو کار عظیم میرے سپرد کیا گیا ہے اس کے لیے جس علم و حکمت، قابلیت، تجربہ اور معاملہ فہمی کی ضرورت ہے اس کا عشر اشیر بھی میں اپنے اندر نہیں پاتا ہوں۔ جماعت ابھی اس امر کا انتظام کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکی کہ اپنی تجویز کے مطابق مرکز میں تربیت گاہ قائم کر کے ارکان اور کارکنوں کی تربیت کا انتظام کرے۔ اس کی بڑی وجہ یہاں پر جگہ کی قلت ہے، اور پھر چونکہ ہماری جماعت کے 98% ارکان غریب اور متوسط طبقے کے لوگ ہیں، اس لیے اگر ان میں سے کسی کا پورا وقت جماعت کے کام کے لیے لیا جائے تو اس کی کمی سے کم ضروریات زندگی کا خرچ برداشت کرنا ضروری ہے، جس کی جماعت کے بیت المال میں ابھی گنجائش نہیں۔ ہمارے راستے کی دوسری بڑی رکاوٹ اس عالمگیر جنگ کی پیدا کردہ مشکلات ہیں، جن کی حد یہ ہے کہ تشکیل جماعت کے بعد 4 سال میں یہ پہلا اجتماع ہے جس میں سارے ملک کے ارکان اور ہمدردان شامل ہو سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تک ہماری دعوت و تبلیغ کی اشاعت کا سب سے بڑا بلکہ واحد ذریعہ جماعت کا لٹریچر ہے، مگر اس جنگ کی وجہ سے جو کاغذ کا قحط پڑا
تو اس کا بھی ایک عرصے تک کوئی انتظام نہ ہو سکتا، اور تقریباً 1 سال بیشتر لٹریچر غیر مطبوع رہا۔ اب بھی جو کاغذ مل رہا ہے لٹریچر کی مانگ کے لحاظ سے بہت ناکافی ہے، اور جنگ کی ابتدا سے اب تک کوئی ایک دن ایسا نہیں آیا کہ ہمارا پورا لٹریچر بیک وقت موجود ہو سکا۔ لٹریچر کی مانگ کی یہ حالت ہے کہ ہر کتاب ایک بار اگر 10,000 کی تعداد میں طبع کرائی جائے تو شاید چند ماہ کے لیے کفایت کر سکے۔ کئی کتابیں ایسی ہیں جو ایک مرتبہ بھی شائع نہیں ہو سکتی، حالانکہ ملک کے ہر کونے سے ان کے مطالبے آ رہے ہیں۔ ہمارے دوسرے بھی بہت سے ضروری کاموں کو یہ جنگ روکے ہوئے ہے، جو معمولی حالت میں اب تک بسہولت سر انجام پا گئے ہوتے۔ تیسرا پوائنٹ کہاں تک ہے؟ یہاں تک۔ مہر بھائی یہ تیسرا پوائنٹ پڑھنے کے بعد چوتھا آپ پڑھیے انشاءاللہ۔ جی، اس میں 2-3 چیزاں ہیں۔ ایک جی بولیے۔ ورڈس آئے تھے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ ایک ورڈ آیا تھا تھوڑی دیر پہلے، مانوس ہونا بولے تو۔ مانوس ہونا مطلب انس ہو، جس سے محبت ہو، جو چیز آپ قریب ہو۔ ایک رد و قبول بل کے ایک لفظ آیا، اس کا مطلب یہ ہے ٹھکرانے اور پسند کرنے کا عمل، مطلب اقرار اور انکار کرنے کا عمل کو رد و قبول بولتے۔ مردانے بہادر لوگ۔ ایک ہے لفظ آیا برگ و بار، مطلب درختوں کے پھل اور پتے مطلب دو پھل اور پتے دو لوگ کا نام برگ و بار۔ اور ایک آیا ہے خوانین قبل، مطلب قدرتی فطرتی قانون، فطری قانون بولے سا۔ ماشاءاللہ، وہ جزاک اللہ، آپ ورڈس نکال کے اس کی جب کا جبھی جو ہے آپ تشریح کر دے رہے، ورنہ وہ الفاظ کو پکڑ کے چلنے میں بہت مشکل ہوتی تھی آگے۔ ہمارے راستے کی تیسری رکاوٹ ذرائع کی کمی ہے۔ جماعت کی مالی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ اس کا بک ڈپو ہے، اور اس وقت تک جماعت کا تقریباً سارا کام اسی کی آمدنی سے چل رہا ہے۔ اس کا حال آپ ابھی سن چکے ہیں۔ اعانت اور زکوٰۃ کی آمدنیاں ابھی کچھ زیادہ نہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ حسب دستور ہمارے ارکان تقریباً سب کے سب غریب اور متوسط طبقے ہی سے نکل کر آئے ہیں، اور ان کے لیے اس عالمگیر گرانی کے زمانے میں، خصوصاً جب کہ حد الامکان حرام و حلال ذرائع کا بھی خیال کرنا ہو، اپنی ضروریاتی زندگی کی کفیل ہونا ہی مشکل ہو رہا ہے۔ چاہے جا کے وہ بیت المال کے لیے بھی کچھ بس انداز کر سکے، چاہے جا کے بیت المال کے لیے بھی کچھ بس انداز کر سکے۔ اگرچہ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ابھی ہمارے بیشتر ارکان میں اپنے نصب العین اور عقیدے کے لیے وہ لگن پیدا نہیں ہوئی جو انہیں اس کے لیے ہر بازی کھیل جانے اور ہر مصیبت سہ جانے کے لیے بے تاب کر دے، اور وہ اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کر اپنے دین کی کھیتی کو سینچنے لگے۔ جی عبد الماجد نیر صاحب۔ جی پڑھ لوں میں؟ ہاں، چوتھا پوائنٹ۔ جی، مشکلات پڑھ رہے ہیں مجھے۔ ہماری چوتھی مشکل، جو دلی تکلیف دینے والی بھی ہے، ہمارے طبقہ علماء میں سے بعض کا طرز عمل ہے۔ آپ کو یہ معلوم کر کے حیرت ہوگی کہ ہماری تحریک کی کھلی مخالفت بعض علماء کے علاوہ اور کسی طرف سے نہیں ہوئی۔ پھر یہ مخالفت بھی کسی عقلی یا نقلی دلیل یا اصولی اختلاف کی بنا پر نہیں، بلکہ اس اقرار کے ساتھ ہے کہ نظریہ بالکل صحیح ہے، اسلام کا تقاضا بھی یہی ہے، دین کا مطالبہ بھی یہی ہے، لیکن یہ آج کل قابل عمل نہیں ہے۔ مطلب یہ بات یہاں تک یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کی مخالفت جو ہے اس کے اقرار کے ساتھ ہوئی کہ یہ جو ہے یہ صحیح ہے، سب صحیح ہے، لیکن آج کے زمانے کے لیے یہ صحیح نہیں ہے، لیکن یہ آج کل قابل عمل نہیں ہے۔ تحریک کے مفید و باراور ہونے کے لیے ضرور مساعد نہیں ہیں، اور موجودہ حالات میں یہ جو تم پیش کرتے ہو، یعنی دین اسلام ناممکن العمل ہے۔ یہ آراء کسی دیہاتی مسجد کے ملا، کسی مغرب زدہ بابو یا کسی خان بہادر کی نہیں، بلکہ ان اکابر امت کی ہیں جن کی زہد و تقوی اور دینداری کا ڈھول پوری دنیا میں پٹ رہا ہے، اور جن کی آراء گرامی سے محض
دینی امور ہی نہیں بلکہ دنیاوی اور سیاسی مسائل تک میں اختلاف کرنا ان کے معتقدین کے نزدیک کفر سے کم نہیں۔ عوام میں حق پرستی کی روح پیدا کرنے کے بجائے شخصیت پرستی کا مرض پیدا کر دیا گیا ہے۔ اس لیے ہماری دعوت کے متعلق سب سے پہلا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہے تو یہ حق، مگر فلاں حضرت صاحب، فلاں شاہ صاحب، فلاں مولانا صاحب اس میں کیوں شریک نہیں؟ اور اسی طرح مختلف قسم کے شبہات و شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ دین کو صرف شخصیتوں سے لینے کے قائل ہیں وہ خود بخود چھٹ کر الگ ہو جاتے ہیں، اور وہی لوگ ہماری طرف آتے ہیں جو صرف اس عقیدے اور نسب العین سے محبت رکھتے ہیں۔ مگر اس امر سے پیدا شدہ فتنہ بھی کچھ کم اہم نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو ہدایت دے اور یہ اپنے منصب کو سمجھے اور ان کو اس بات کا شعور ہو کہ وہ دین حق کی راہ میں دانستہ یا نادانستہ کتنی بڑی رکاوٹ بن گئے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اب میں یہ بولنا مناسب سمجھ سکتا ہوں کہ علماء سو ہے۔ جی یہ بات اظہر بھائی میرے کو بھی اب یہ پڑھے تو سمجھ میں آ رہا کہ مطلب جو شخصیت پرستی جو ان کا جو اصل جو ہے اس چیز کو انکار کرنا وہ یہ رہا کہ بھائی اس میں وہ پرسنالٹی کیوں نہیں ہے، وہ ہمارے عالم دین کیوں نہیں ہے، وہ ہمارے عالم وہ نہیں ہے، وہ ہمارے مصاب کیوں نہیں ہے۔ تو گویا یہ بات یہ سمجھ میں آتی کہ ذہن جو ہے چونکہ ان کو اس طریقے سے ٹرین کیا گیا کہ اگر یہ چیز ان کی طرف سے آتی ہے تو اب ایکسپٹڈ ہے، اگر ان سے ہٹ کے آتی ہے ویلکم بڑے جی یہودیوں کا بھی یہی معاملہ تھا نا صاحب، یہودیوں کا بھی تو یہی معاملہ تھا۔ نبی جو ہے ہمارے پاس سے پیدا ہوتے تو کیسا رہتا تھا، لیکن یہ تو دکاندار یہ وہی چھے نا، ہم پڑھتے نا اکثر جو ہے ایک کیا ہے وہ پیشاور دیندار اور کچھ ہے نا تین ٹائپ کے، فن دینداری، ہاں فن دینداری اور پیشاور دینداری، یہ ٹائپ کے لوگ ہیں، سمجھے آپ؟ یہ اور کتنی بڑی رکاوٹ بن رہے ہیں لوگ۔ اگر یہ لوگوں کی ہیلپ یا مدد ہوتی نا نیئر بھائی تو ابھی تک تختہ جو ہے بہت پلٹنے کے چانسز تھے۔ جی جی پانچواں پوائنٹ، ہمارے راستے کی پانچویں رکاوٹ ہمارے بعض رفقا میں ایک سوئی کی کمی ہے، مستقل مزاجی یعنی ایک سوئی ڈیڈیکیشن، جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک ہماری دعوت اور اس کے طریقہ کار اور دوسری دعوتوں کو جو ملک میں چل رہی ہیں ان کے طریقے ہائے کار کے فرق کو اچھی طرح نہیں سمجھا ہے۔ اسی وجہ سے وہ باوجود جماعت میں منسلک ہو جانے کے بار بار دوسرے قافلوں کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کے دل کھڑنے لگتے ہیں کہ دوسری تحریکوں کی عمارت کی طرح یہاں بھی رات بھر میں پوری عمارت کیوں نہیں کھڑی ہو جاتی۔ ان حضرات کو اپنی معلومات وسیع کرنی چاہیے اور ٹھنڈے دل سے سوچنے اور کام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تحریک کے اس مرحلے پر ہم صاف طور پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اولاً ہمارے ساتھ وہی حضرات شریک ہوں جو شریک ہو چکے ہیں، ان میں سے صرف وہی حضرات شریک رہیں جو ہمارے اصول اور طریقہ کار دونوں سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ ثانیاً جو ان دونوں کو اچھی طرح سمجھ کر اور ان کی معرفت حاصل کر کے ان میں پوری دلچسپی لینے کے لیے تیار ہوں، اور ثالثاً جن کی دلچسپیوں میں انتشار کے بجائے مرکزیت پیدا ہو چکی ہو، یعنی وہ ہر طرف سے توجہ کو ہٹا کر صرف اسی دعوت پر اپنی تمام توجہات اور دلچسپیاں مرتکز کر دیں اور اپنا سب کچھ اسی کام میں لگا دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اظہر بھائی یہ اکثر کیا ہوتا معلوم، اگر میں کسی نئے ساتھیوں کو لے کے آؤں یا کوئی کسی ادھر سے ٹہلتے ہماری جماعت میں آ گیا، لیکن ابھی بھی اس کو جو ہے وہ چیز سے مروب ہے جو جہاں سے پچھلی جماعتوں سے آیا، اور ہمیشہ انہیں موازنہ کر رہا، کمپیئر کر رہا، ارے بھائی وہاں پہ اچھی زبردست فضیلت کی بات ہوتی تھی، یہاں پہ کچھ ایسی چیز بتائی جا رہی جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک میرا دوست یہ بولا بھائی آپ کے پاس دین کے باتیں نہیں ہوتے، کیا کی باتیں ہو رہی، دین سے ہٹ کے باتیں ہو رہی، دنیا داری کے باتیں ہو رہی۔ تو یہ پیراگراف سب پڑھنے سے سمجھ میں آ جا رہا کہ جو ہے اگر آپ کو آنا ہے تو آپ یقیناً وہ تج کے آنا پڑتا، چھوڑ دے کے آنا پڑتا، اور یہاں پہ ڈیڈیکیشن، مرکزیت آپ کو اس چیز کو سمجھنے کے لیے دینا پڑے گا۔ اگر کمپیریزن میں اسٹڈی کر لیتے بیٹھ جائے گا انہیں تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، سمجھ گیا۔ تو یہی ہے کہ جو ہے آپ کسی بھی تحریک، کسی بھی آئیڈیالوجی کو آپ سمجھتے ہیں تو اس کو کمپلیٹلی ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں رہے۔ میں نے اس تحریک کو، اس جماعت کو اس وجہ سے سلیکٹ کیا، اس کا موازنہ کا نقشہ اس کے سامنے رہے، اور پھر یہ کہنے کی طاقت وہ پوزیشن میں رہے کہ اس وجہ سے یہ سلیکٹ کیا، تو اس کو شرح صدر بھی ہو جائے گا اور جو ہے دوسری طرف اس کا ذہن بھی نہیں بھٹکے گا۔ جی
दूसरे और पार्टिसिपेंट हमारा भी काम भी ये है कि उसको एक मर्तबा ला के छोड़ना नहीं। जी हाँ सही बोले। वही चाह रहा था। फैसल साहब कुछ बोलिए। तो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं भाई। मैं कुछ बोल रहा था, ये कि जी हाँ, जी मुनीब साहब हमको इसलिए अच्छा, मेरा एक पॉइंट ये था यहाँ पर देर भाई, लेकिन हमारा काम ये है कि जब हम किसी आदमी को जब लेके आते ना, तो जी माशाल्लाह से उसको जो है ना, उसकी उसका उसका फीडबैक और उसको उसको लेके चलने का रहता काम। ये काम जो है ना, बहुत पित्ता मारू काम है यारो। सुने आप, जी मैं तो कभी कभी जो है मेरा सर जो है वो हो जाता है, इसकी भेजे में क्यों नहीं आ रही है बात। तो जी कभी कभी अब जैसा आप जो है आपके दोस्त सोहेल भाई को लेके आते, तो पहले की बनिस्बत में बहुत फर्क है। जब बात कुछ वो मैं दो तीन उसमें देखा तो उनको समझ में नहीं आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और शाहिद भाई भी जो साहब को लेके आ रहे हैं, बहुत फर्क है आज तक। तो ये है कि फॉलो अप बहुत जरूरी है। हम कभी किसी आदमी को जमात में लेके आते हैं तो उसका फॉलो अप बहुत जरूरी है। जी 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 इंशाल्लाह किसी तफसीली बहस में उलझे बगैर। किसी तफसीली बहस में उलझे बगैर जमात इस्लामी के काम की नौयत और मुसलमानों की दूसरी जमातों के पेश नजर कामों की नौयत का फर्क चंद फिक्रों में वाज़ेह कर दूं कि दूसरी जमातें मुसलमान कौम का कोई बाकायदा इलाज करने की बजाय इसे महज इब्तदाई इमदाद फर्स्ट एड पहुंचाने में मशगूल हैं। या क्या बात है, फर्स्ट एड पहुंचाने में मशगूल हैं और यही काम उनके लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। फन दीनदारी, हालांकि इनमें से बास के पास मुकम्मल इलाज का पूरा सामान और बेहतरीन दवाखाने भी मौजूद हैं, लेकिन वो कुछ ऊपरी सी मरहम पट्टी करके अपनी कारगुजारी दिखा देने के लिए बेताब है। यहाँ मेरे को एक बात समझ में आती थी कि अजहर भाई, मैं समझता हूँ बोलना जरूरी है कि जरूरी है। एक आलिमी दीन है और उसके इल्म की सतह इतनी बुलंद है कि अगर मैं उसको अब सुनने बैठूं तो एक मतलब उसके मेयार के हिसाब से सुनना चाह रहा हूँ, लेकिन वो अगर आलिम दीन अगर ये बैठ के बोल रहा है कि जो है मस्जिद चप्पलें जो है जमा के रखी है और कुछ चीजों की फजीलतें बयान कर रहा है, और समझ रहे आप, तो छोटी छोटी चीजों की अगर फजीलतें बयान कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उन्हें अपनी नहज से वो चीज डिलीवर नहीं कर रहा, वो आम मुसलमानों की सतह के लिए जो फर्स्ट एड वाली चीजें हैं उसमें अपना टाइम ले रहा है। तो यहाँ मेरे को बात समझ में आ रही है कि उनके पास दवाखाने मौजूद हैं, उनके पास इल्म मौजूद है, उनके पास किताबें मौजूद हैं, लेकिन इलाज जो है फर्स्ट एड से किया जा रहा है। इसे महज इब्तिदाई इमदाद फर्स्ट एड पहुंचाने में मशगूल हैं और यही काम उनके लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। हालांकि उनमें से बास के पास मुकम्मल इलाज का पूरा सामान और बेहतरीन दवाखाने भी मौजूद हैं, लेकिन वो कुछ ऊपरी सी मरहम पट्टी करके अपनी कारगुजारी दिखा देने के लिए बेताब है। उनके बरक्स हम मुसलमानों और पूरी दुनिया का मुकम्मल इलाज इस तरीक पर करना चाहते हैं जिस तरीक पर उसके माहिरीन फन अंबिया कराम अलैहिस्सलाम आज तक दुनिया की अखलाकी और इज्तिमाई बीमारियों का इलाज करते रहे हैं। किताब और सुन्नत की रौ से इस इलाज के सिवा दूसरे सारे इलाज लघु और लाहासिल हैं और उनको वही लोग इख्तियार कर सकते हैं जो या तो अंबिया कराम की तालीमात से नावाकिफ है या फिर खामकारी मतलब कच्चा काम ही करना चाहते हैं। जी, हमारे अरकान की इनफरादी मुश्किलात, अभी हमारे अरकानों की बात हो रही, दावत इस्लामी और क़याम दीन की जिद्दोजहद अमलन शुरू करके मालूम हुआ कि जिस तरह इब्तिदा से आज तक दीन हक एक ही रहा है, उसी तरह जाहिलियत और कुफ्र के मिजाज में भी जर्रा बराबर तगय्युर नहीं हुआ। मौजूदा सोसाइटी के तहजीब और तमद्दुन और रवादारी के तमाम फलक शिगाफ ओ जरा ये पढ़ दीजिए। आरी दावों के बावजूद फलक शिगाफ और दावों के बावजूद जी के बावजूद बातिल के लिए हक इसी तरह नाकाबिल बर्दाश्त है। जी आगे फलक शिगाफ दावों के बावजूद, अच्छा यहाँ पे कुछ और ही के लिए हक इसी तरह नाकाबिल बर्दाश्त है जिस तरह पहले था। जी, अगर आप कहीं ये पाते हैं कि बातिल अपने गलबा और तसल्लुत के बावजूद हक की कुछ ज़ाहिरी अशकाल को गवारा कर रहा है, तो समझ लिए कि ये सिर्फ इसलिए है कि हक ने एक जसद बेरूह और बातिल के मातहत
تابع محمل بن کر رہنا قبول کر لیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر مقامات پر جہاں ہمارے رفقا نے واقعی سنجیدگی سے اس دعوت کو قبول کیا اور بندگی رب کو مسجد کی چار دیواری سے باہر اپنے معاملات اور دوسرے مسائل زندگی پر پھیلانا شروع کیا، تو اسی سوسائٹی اور خاندان و برادری کو جسے کل تک وہ دکھانے میں نمک کی طرح مرغوب و محبوب تھے، پھوڑے میں نشتر کی طرح چبھنے لگے اور ان کو وہ سب مل کر بزور اپنے سے باہر نکال پھینکنے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ یہ صرف ابھی اتنی سی بات پر ہے کہ ہمارے رفقا نے اب سوسائٹی کی پسند و ناپسند اور مالی منفعت کی کمی بیشی کے بجائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند و ناپسند کو معیار رد و قبول بنا لیا ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر بعض والدین نے اپنے اکلوتے جگر گوشوں کو گھر سے باہر کر دیا اور ان کی شکل دیکھنے کی قسمیں کھا لیں۔ بعض بے دین بیٹوں نے اپنے ضعیف اور سفید ریش باپوں کو مار کر گھر سے نکال دیا کہ وہ ان کی فاسقانہ زندگیوں میں دخل ہوتے تھے۔ بعض بے دین شوہروں نے اپنی بے گناہ بیویوں کو معلق کر کے چھوڑ دیا۔ بعض باطل پرست والدین کے بیٹے جب ان کی خواہش کے مطابق خدمت کفر پر آمادہ نہ ہوئے تو ان کو اس پر مجبور کرنے کے لیے ان کی تعلیم و تربیت پر صرف کیے ہوئے روپے کو قرض قرار دے کر تقاضے شروع کر دیے اور آخرکار شادی کے پھندے میں پھنسا کر بے گھر کر دینے کی چالیں چلیں۔ بعض رئیس زادوں کو انہی کے حقیق بھائیوں نے ذلت و رسوائی کی آخری حد تک پہنچانے کی کوششیں کی اور جائیداد سے الگ کر دینے کے منصوبے باندھے اور ہمارے بعض ارکان کو صرف اسی بنا پر بڑے بڑے نقصانات پہنچانے کی دھمکیاں دی گئی اور ڈرایا گیا کہ وہ ان ناخدا ترس لوگوں کے بھائیوں اور بیٹیوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حرام اموال اور ناجائز آمدنیوں پر بڑھ بڑھ کر ہاتھ مارنے سے احتراز کرنے لگے ہیں۔ یہ چند ایک مثالیں ہیں جن سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ یہ نام نہاد مسلمان قوم دینی حیثیت سے کس درجے پر ہے اور ان کی نظروں میں دین کی کیا قدر و منزلت ہے۔ مگر صاحبو، مبارک ترین ہے اللہ کا وہ بندہ جس نے اس عالمگیر ضلالت اور گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں دنیا کو پھر دین حق سے روشناس کرایا اور اس کے قیام کی دعوت دی، اور اس دین کو اس نے ایسے مبین اور واضح طریقے سے دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا کہ اس سے دور بھاگنے والے بھی یہ اقرار کے بغیر نہ رہ سکے کہ دین کی نعمت اسی شخص سے پائی۔ اور پھر مبارک ہیں آپ اور آپ جیسے دوسرے حضرات جنہوں نے ان غیر موافق بلکہ شدید مخالفت حالات میں اس دعوت کو سنا، قبول کیا اور اسے عمل نافذ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ اپنے اس فعل اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس پر آپ جس قدر ناز کریں بجا ہے، مگر مومن کا ناز شکریہ اور اللہ کی راہ میں مر مٹنے ہی کی شکل میں ظاہر ہوا کرتا ہے۔ یہ اچھی طرح جان لیجئے کہ دعوت حق کا یہی مرحلہ ہے جس میں اس کے لیے خرچ کیا ہوا ایک پیسہ، اس کے لیے بہایا ہوا خون کا ایک قطرہ اور اس کی خاطر آنکھوں میں کاٹی ہوئی ایک رات، بعد کے مراحل میں کیے ہوئے بڑے بڑے اعمال و ایثار سے زیادہ بلندی درجات کا موجب ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس ایک رات کی عوض جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار سور میں بسر کی تھی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر اور محدث انسان اپنی پوری زندگی کے اعمال دے دینے کی عمر بھر حسرت سے خواہش کرتا رہا۔ ہاں، پھر سن لیجئے کہ دعوت کا یہی دور قرب خداوندی اور اس کے ہاں درجات حاصل کرنے کا ہے، ورنہ فتح مکے کے بعد تو سبھی یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر پیش کر دیتے ہیں۔ جی شاید بھائی لے دیں گے آپ؟ شاید جی اچھا۔ یہ ابتدائی جو ارکان، ہمارے ارکان کی انفرادی مشکلات، یعنی جماعت کے وابستگان کے ساتھ جو معاشرے میں اور خاندانوں میں جو زیادتیاں ہوئیں اس کا ذکر کیا ہے مولانا نے اس سب ٹاپک میں۔ خواتین پر بھی زیادتیاں اور مردوں پر بھی زیادتیاں۔ اصل میں یہ تھا کہ یہ ابتدائی دور جماعت اسلامی کے لیے بہت آزمائش والا دور، جیسا کہ ہر دعوت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب جس دور میں ہم لوگ رہتے ہیں یہ تو قبولیت کا دور ہے، جو مخالفت کا دور ختم ہو گیا۔ ابھی جیسے کچھ دیر پہلے آپ لوگ پڑھ رہے تھے کہ سب سے بڑی مخالفت اگر کسی نے کی ہے تو وہ عوام الناس کی طرف کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ اصل مخالفت جو ہے وہ دیندار طبقے کی مخالفت،
اب آپ سمجھ گئے کون ہو سکتے دیندار. The so called certified professionals of Islamic faith. ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے, ان کے پاس سند ہے, ان کے پاس دستار ہے, اور ان کے پاس کسی کو بھی کفر اور شرک میں مبتلا کہنے کا سند ہے, جبکہ یہ سندیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی. منافقوں کے نام ڈکلیئر نہیں کیا. اب آپ غور کیجئے, کافر کہنا تو دور کی بات. مدینے کے منافقوں کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا اور کہا کہ اگر کہیں تم دیکھو کہ یہ کوئی اہم عہدوں پر جائیں تو انہیں صرف اس موقع پر نشاندہی کرنا کہ یہ منافق ہیں. یہ اللہ کے رسول نے ان کی فہرست یہ بتائی. ہر ایک کو بولے تو نہیں پیٹنا, ہر ایک کو بولتے ہوئے نہیں جانا. یہاں حال یہ کہ تو وہ کیا ہے وہ اس کو آگ لگ گئی گھر کے چراغوں سے کا حال ہے. گھر کو ہی آگ لگی گھر کے چراغوں سے. تو یہ جو سو کالڈ علماء اور علمی برادری تھی, اس کو ایسا لگا کہ اچھا کمال کی بات, وہ مولانا نے جو بات ذکر کی ہے وہ یہ کہ قبولیت کے ساتھ اختلاف. مطلب یہ جو دعوت ہے تو بہت اچھی, مگر آج کے زمانے میں چلنے کے لائق نہیں. آج نہیں چل سکتی بھائی. کیوں نہیں چل سکتی؟ چونکہ اگر آج یہ دعوت چل گئی تو ان کا جو ہے روزی روٹی بند ہو جاتی. حضرت جی, ہر آدمی اس پوزیشن میں ہو جاتا کہ جو حضرت کے پاس آ کے گردن جھکا کے مسئلے پوچھنے کی ضرورت نہیں. موٹی موٹی باتوں سے واقف ہوا تو انہیں خود اپنی جگہ جو ہے عالم جو ہے سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے علم کے لیے. علم تو جو ہے بعض عالموں سے زیادہ بڑا علم کسی لوگوں کے پاس ہے, ان کے پاس کوئی عالمیت کا سرٹیفکیٹ جن کو دیا جاتا ہے وہ کیا پڑھتے ہیں, وہ ان لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں. تو خیر ان کی مخالفت مقصود نہیں, لیکن بہرحال جماعت کے ابتدائی ارکان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی. انہیں گھر بار چھوڑنے پڑے, انہیں نوکریاں چھوڑنی پڑی, انہیں آزمائشوں سے گزرنا پڑا, کہیں ان کو اپنی پراپرٹیوں سے ہاتھ دھونا پڑا, کہیں خواتین کو جو ہے ظلم اور زیادتی کا شکار بنایا گیا, اور کہیں ان کو جو ہے ان کے فرائض اور ان کی جماعت کی اس ایکٹیویٹی کو جو ہے ہدف بنا کے ان کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوئی. یہ ابتدان, ابھی تو بہرحال ابتدائی صرف 4 سال کا ہی دور ہے جس میں ہم ابھی ہیں. چلیے آگے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لٹریچر کی دوسری زبانوں میں اشاعت. اس وقت تک اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہم نے صرف اردو زبان ہی کو ذریعہ بنایا. یہی وجہ ہے کہ ان تمام علاقوں میں جہاں اردو بولی اور سمجھی نہیں جاتی, ہمارا دعوت کا کام بمنزل صفر کے ہے. اس کی بڑی وجہ یہی رہی ہے کہ ابتدا سے اب تک اس تحریک اور جماعت کے سارے کام کا بار اور انحصار ہر حیثیت سے امیر جماعت ہی پر رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ ایک شخص سارے کام نہیں کر سکتا. اب دوسری زبانوں میں اس دعوت کو منتقل کرنے کا انتظام کیا جا رہا ہے, اور بہت سی زبانوں میں تو یہ کام عملاً شروع ہو گیا ہے. مثلا عربی لٹریچر کی تیاری کے لیے مولانا مسعود عالم صاحب ندوی کی قیادت اور رہنمائی میں جالندھر میں دارالعروبہ کے نام سے عربی ادارے کی بنا رکھی گئی ہے, اور مولانا اپنی خرابی صحت اور دوسری مجبوریوں کے باوجود اپنے وطن بہار سے ہجرت فرما کر مستقل طور پر دارالعروبہ میں تشریف لے آئے, اور اپنا پورا وقت, توجہ اور محنت اسی کام پر صرف کر رہے ہیں. اس بات کا افسوس ہے کہ دارالسلام کے آب و ہوا انہیں موافق نہ آئی, اور ان کے لیے یہاں سے دور دوسری جگہ انتظام کرنا پڑا. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کے اس ایثار و سعی کو قبول فرمائے اور ان کو صحت کامل عطا فرمائے. آمین. دارالعروبہ سے دعوت کے متعلق دوسرے لٹریچر کے علاوہ ایک بلند پایا ماحول ہے. ماہوار عربی رسالہ جاری کرنے کی تجویز زیر غور ہے. منتلی میگزین ماہوار عربی رسالہ جاری کرنے کی تجویز زیر غور ہے. ترکی لٹریچر کی تیاری کا کام یہاں ترکی لٹریچر کی تیاری کا کام یہاں دارالسلام میں ہمارے برادر عزیز اعظم ہاشمی صاحب مہاجر ترکستانی کر رہے ہیں. رسالے دینیات اور خطبات کا ترجمہ اس وقت تک مکمل ہو چکا ہے.
ملیالم زبان جو صوبہ مدراس کی بڑی زبانوں میں سے ہے، اس میں لٹریچر کو منتقل کرنے کا کام حاجی وی پی محمد علی صاحب مالاباری کے سپرد کیا گیا اور یہ صاحب اب تک رسالہ دینیات، خطبات اور 2-3 دوسری چھوٹی بڑی کتابوں کا ترجمہ مکمل کر چکے ہیں۔ ان کی اشاعت کے لیے جنوبی ہند کی جماعتوں نے مل کر کچھ سرمایہ بھی اکٹھا کر لیا اور ان کتابوں کے طبع کرانے کی دوڑ دھوپ بھی جاری ہے، لیکن موجودہ جنگی مشکلات کی وجہ سے ابھی تک اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ ٹائمی زبان میں دعوت کے کام کے لیے جنوبی ہند کی جماعتوں نے مل کر مولوی شیخ عبداللہ صاحب بریکٹ میں ہے دلتانہ کپم کو منتخب کیا ہے۔ یہ مقام کا نام ہے ہاں، کہ وہ اس علاقے میں رہ کر جہاں کی یہ زبان ہے مہارت حاصل کریں۔ اس دوران میں شیخ صاحب کی مناسب ضروریات کی کفالت یہ جماعت کرے گی۔ یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ یہ اقدام بہت مبارک اور قابل تقلید ہے اور انتخاب بھی بہت موزوں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے کامیاب فرمائے۔ گجراتی زبان جو صوبے بمبئی کی سب سے بڑی زبان ہے، اس میں ہمارے لٹریچر کو منتقل کرنے کا ذمہ ہماری بمبئی کی مقامی جماعت نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ انہیں اس کار خیر کے لیے ایک بہت مخلص گجراتی ادیب جن کا اسم گرامی بھی اسماعیل صاحب اخلاص ہے مل گئے ہیں۔ یہ لوگ اب تک چند ایک خطباتی گجراتی میں شائع کر چکے ہیں، باقی خطبات اور سیاسی کشمکش کا ترجمہ کر چکے ہیں۔ اخلاص صاحب اب جماعت میں شریک ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت بخشے اور اپنے دین کی خدمت پورے اخلاص سے انجام دینے کی توفیق دے۔ ہندی ترجمہ کا کام الہ آباد کی جماعت کے سپرد کیا گیا ہے، جو یو پی کی دوسری جماعتوں کے امداد سے یہ کام کرے گی۔ یہ کام ابھی باقاعدہ شروع نہیں ہوا، لیکن امید ہے کہ جلد ہی کچھ انتظام ہو جائے گا۔ موضوع مترجم کا نہ ملنا سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ سلامتی کا راستہ کا ترجمہ کروایا جا چکا ہے، لیکن یہ ابھی شائع نہ ہو سکا۔ سندھی زبان میں لٹریچر کو منتقل کرنے کا ابھی کوئی باقاعدہ انتظام تو نہیں ہو سکا، البتہ کچھ ایسے لوگ دستیاب ہو گئے ہیں جو کچھ تربیت کے بعد اس کام کو کر سکیں گے۔ ویسے رسالہ دینیات کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ ہمارے علم و اطلاع کے بغیر 2-3 سال سے سندھی زبان میں شائع ہو رہا ہے، لیکن یہ ترجمہ تسلی بخش نہیں ہے۔ انگریزی زبان میں ایک رکن جماعت کچھ تھوڑا ترجمہ کا کام کر رہے ہیں۔ اس وقت قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں کا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ انگریزی ترجمے کے لیے بھی موضوع مترجم کا نہ ملنا ہی بڑی رکاوٹ ہے۔ جی پڑھو۔ جی وقت ہو گیا ہے۔ جی یہ زیر طبع یعنی انڈر پرنٹنگ جو لٹریچر ہے ان کے نام ہیں، اور اس کے بعد یہ یہاں سے کل لے لیں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارا 123واں دن ہوا، وہ کل میں 121 بولا تھا، وہ 122 تھا کل، چیک کیا میں بعد میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کوششوں کو ہماری قبول فرمائے، اور یہ بتائیے کہ آج جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ روداد ہے، منٹس آف دا میٹنگ ہے، تو بہت سادگی کے ساتھ، البتہ کچھ مولانا کی لینگویج اور جماعت کے لٹریچر کا ایک خاصہ ہے، مطلب اسپیشلٹی ہے کہ they do not compromise on the language۔ تو وہ جو الفاظ گاڑے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ ہماری اردو بہت کمزور ہو گئی آج کل۔ ابھی ہم جس اردو سے دو چار ہیں یا جس اردو کو بول چال کی حیثیت میں یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہ بڑی کمزور ہے۔ اس وجہ سے ہمارے ہر ایک آدھ جملے میں، 2 جملوں میں جو ہے کوئی نہ کوئی انگریزی کا لفظ شامل ہو جاتا ہے، تبھی جا کے ہماری زبان مکمل نظر آتی، ورنہ ہم جو ہے اردو زبان میں خالصاً
اپنے الفاظ کو ادا کر کے اپنے معافی الضمیر کو ٹو دی سیٹسفیکشن آف آور ہارٹ ایسا آپ کسی ایک لینگویج میں اردو میں کرنے کے لائق کبھی نہیں ہے. اس وجہ سے جو ہے ہم کو جو ہے وہ جیسے الفاظ کا ذکر ہمارے نیر بھائی نے کیا تھا. تو غرض یہ کہ یہ غور کیجئے کہ ایک تو ابتدان جو آج ہم نے پڑھا اس میں مخالفت سب سے زیادہ جن کی طرف سے ہوئی وہ ذکر آیا، یہ علم والا طبقہ، دانشمند طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ اور علماء والی برادری کا طبقہ وہ ہے. دوسری طرف جو بات آئی ہماری دعوت کے متعلق غیر مسلم حضرات کے تاثرات، یعنی ایک طرف تو دعوت کو جو ہے پذیرائی ضرور مل رہی تھی لیکن دوسری طرف انٹرنل جو ہے مخالفتیں تھیں، اور وہ مخالفتیں اس انداز کی تھی کہ لوگ فلاں حضرت صاحب، فلاں پیر صاحب، فلاں سلسلے کے صاحب اگر جماعت اسلامی میں آ گئے ہوتے تو پھر ہم آپ کی بات مانتے. ایسے سارے تاثرات ہم کو ملتے تھے. اخلاقی تبدیلیوں کے متعلق یہ کہا گیا کہ لوگوں کے اندر جماعت جوائن کرنے کے بعد جو کچھ اچھائیاں پروان چڑھ رہی ہیں اس کے ذریعے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اصل تو ہونا یہی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے وہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی ہوں یا عمار و زبیر ہوں، ان سب کو جو ہے جو پہلے سے اخلاق میں اور کردار میں اچھے تھے وہ مزید پالش کر دیے گئے. ورنہ کہیں ابو جہل بھی تھے، کبھی اتبا بھی تھے، شیبہ بھی تھے، ولید بھی تھے، ابو جہل بھی تھے. تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ مخالفت میں نچلے درجے کو گرنے والوں میں پہلا نام جسے اللہ کے نبی نے کہا میری امت کا فرعون جو ہے وہ ابو جہل ہے، یعنی عمر ابن ہشام جس کا ایکچوئل نام. تو یہ جو مخالفتیں ہیں وہ لوگوں نے اس لیے کی چاہیں کسی وجہ سے جو ہے ان کی اپنی دکانیں بند نہ ہو جائیں. اچھا، جماعت کے متعلق بڑا عجیب احساس. آپ مجھے بتائیے جیسے ہم قرآن کے ساتھ ایک وہ کرتے ہیں زیادتی، کتنے ایسے ہم میں لوگ ہیں، ہم سے مطلب امت کی بات کر رہا ہوں میں، جماعت کے لوگ تو بہرحال ترجمہ سے، جو زندگی بھر پابندی سے نماز پڑھتے ضرور رہے لیکن ان کو ایک سورہ فاتحہ اور نماز میں پڑھی جانے والی وہ 10 صورتوں کا ترجمہ نہیں. اب آپ سوچئے کبھی کوئی کتابچہ، کوئی اخبار کبھی کھول کے آپ پڑھتے ہیں جس کے معنی آپ کو معلوم نہ ہو، لیکن قرآن کی آیات ہیں جو برسوں سے پڑھے چلے آ رہے ہیں. تو ہمارا حال کچھ ایسے ہی ہے. جب لوگوں نے جماعت کے لٹریچر کو پڑھا اور جماعت کی باتوں کو سمجھا اور اس فکر کو اڈاپٹ کیا تو لوگ بولے بھائی یہ بات تو بہت اچھی کر رہے لیکن آج چلتی کیا، آج یہ ہو سکتا کیا؟ ارے وہ صحابہ کے دور کی بات تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات تھی، آج کہاں ہوتا میاں 19 پہ. اچھا، کمال یہ ہے کہ اچھا دن بدن اب جب ہمارے معیارات گرتے چلے گئے، اسٹینڈرڈز گرتے چلے گئے تو لامحالہ ہم بھی جو ہے ان کی صف میں آ کے کھڑے ہو گئے. ہماری اردو بھی پیدل ہو گئی. اب آپ دیکھیے مولانا جو ہے ایک زبان کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو تمل زبان میں کیا ہوا ہے، اور عربی زبان میں ایک رسالہ نکالنے کی بات، ترکی زبان میں جو لٹریچر کی تبدیلی کی بات، تمل زبان، ملیالم تو آج میری نظر میں ہندی سے زیادہ کتابوں کا ترجمہ اگر کسی نے کیا ہے تو وہ ملیالم والے لوگ ہیں کیرلا کے، یعنی مرکزی مکتبے کی آلموسٹ 90% 95% کتابوں کو انہوں نے جو ہے ملیالم میں کر دیا ہے. اور اسی طرح گجراتی زبان تو بمبئی کے صاحب جیسے، اور پھر ایک طرف ہندی الہ آباد سینٹر بنا، سندھی زبان میں ابھی کچھ نہیں ہوا کہا مولانا نے، عربی انگلش میں بھی بہرحال کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے لیکن بہرحال ابتدان. تو غرض یہ کہ آپ غور کیجئے ود ان دا فرسٹ 4 years، پہلے ہی 4 سالوں میں مولانا مودودی کو یہ بے چینی لاحق تھی کہ اس جماعت کے لٹریچر کو، جو دراصل ہماری اساس ہے، ہماری بنیاد ہے، اس لیے کہ ہماری باتیں صرف جملوں کا فارمیشن اور فریمنگ نہیں ہے بلکہ یہی وہ ہیں جو قرآن کو سمجھانے والی باتیں، یہی وہ ہیں جو احادیث کا ایکسپلینیشن ہے، یہی وہ ہیں جو اس زمین پہ امپلیکیشن، اس کو اپلائی کیسے کریں، یہ سب اسی لٹریچر کے ذریعے سے ہم کو سمجھ میں آتا. تو ان چیزوں کو پہلے جتنا تیزی سے منتقل کر دیا گیا تو پھر لوکل لوگوں کو اور مقامی لوگوں کو، ریجنل لوگوں کو جن کے اردو یا ہم انگریزی کے متعلق بھی جانتے ہیں کہ لوگ انگریزی میڈیم سے ضرور پڑھتے ہیں لیکن انگریزی زبان سے پورے واقف نہیں. اب آپ غور کیجئے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں کعبے کے اطراف طواف کر رہا تھا، تو کعبے کے اطراف گھومنے کو جسے طواف کہا جاتا ہے اسے انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ گوئنگ راؤنڈ دا کعبہ. یہ انگریزی میں نہیں ہے. گوئنگ راؤنڈ دا کعبہ سے معنی تو سمجھ میں آ جاتے ہیں لیکن اس کے لیے ایک سپریٹ ٹرم ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سرکممبولیشن کہتے ہیں، مطلب گوئنگ راؤنڈ دی سرکمفرنس آف دا کعبہ. تو مطلب یہ ہے کہ ایک ایک چیز، کیا ہم اپنی زبانوں کو
بڑھانے کے لیے. اچھا مولانا نے تو ابتداً یہ بھی کہا ہے نا کہ کچھ لوگ ہم میں سے ایسے ہوں جو اس بات کے لیے آمادہ ہوں اور تیار ہو جائیں کہ میں کسی زبان کو نئی زبان کو سیکھوں گا, اپنی زبان کو بہتر کروں گا, اپنے معیار کو بہتر کروں گا, میں جو ہے روزانہ اتنی آیات پڑھوں گا, اتنی احادیث پڑھوں گا, اس کا خلاصہ تیار کروں گا, اس کو یہ کروں گا. جو صلاحیتیں رکھتے ہیں تقریری, تو وہ اپنی تقریری صلاحیتوں کے ذریعے سے, جو صلاحیتیں رکھتے ہیں تحریری, چاہے وہ رسالوں میں لکھنا ہو, اخباروں میں لکھنا ہو, یا کسی بک فارم میں, تو مطلب کیا ہم اس طرح کے اپنے اوپر کوئی سیلف امپوزڈ ہوم ورک کو لے کر کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ جماعت اسلامی کے لیے نہیں, اس دین کی خاطر, اللہ کے خاطر, اللہ کے دین کو دنیا میں انسانوں تک پہنچانے کے خاطر. اب بائی ڈیفالٹ جماعت اسلامی کا یہ وہ ہے, کیا کہنا چاہیے, موٹو ہے کہ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اپنے اندر کچھ ایسے افراد ہوں, نہ ہوں تو کم سے کم ایسے افراد کو جو ہے تیار کیا جائے, کھڑے کیا جائے جو اس طرح. تو مطلب یہ ہے کہ یہ سب باتیں مجھے اور آپ کو یہ واضح کرتی ہیں کہ ابتدائی جماعت میں انتہائی مخالفتیں, خاندانوں کی مخالفتیں. آپ سوچئے, خواتین کے ساتھ مخالفتیں صرف اس لیے کہ وہ جماعت کی رکن ہو گئی ہے, جماعت میں شامل ہو گئی ہے, جماعت سے ہمدردی رکھتی ہے, جماعت کے لٹریچر کو پڑھتی ہے. مجھے تو یاد ہے وہ دن بھی, ہم لوگ, رفیق قاسمی صاحب ایک مرکزی سیکریٹری تھے, دیوبند سے فارغ تھے, قاسمی نام تھا ان کا, یہاں وادی ہدا میں ایک پروگرام میں آئے. تو ویسے کئی بار آئے حیدرآباد, لیکن میرا ایک پروگرام جس میں ہم نے ان سے جو باتیں سنی تھی, رات کا وقت تھا, تو ہم کافی ایسا یعنی آؤٹ آف دی باکس بہت سے سوالات, انفرادی طور پہ آپ کی جوانی کے واقعات بتائیے, آپ پہلی مرتبہ جماعت کے لٹریچر سے کب قریب آئے ڈیورنگ اسٹوڈنٹ لائف. تو وہ بولے کہ ہم جو ہے اپنے درسی جو کتب ہوتی تھی پڑھنے کی کالج میں دیوبند میں, اس میں مولانا مودودی کے کتابوں کے کور پیجز پھاڑ کے, جس میں نام نہیں ہوتا, وہ اپنی کتابوں کے بیچ میں رکھتے. تو ہوتا یہ تھا کہ سینئر جو ہے, اب آپ کو معلوم ہے, خاص کر جو لوگ کالجوں کی زندگی سے گزرے ان کو اچھا معلوم کہ ریگنگ ہوتی ہے. سینئرز آ کے جونیئرز سے کام کرواتے, اپنے کپڑے دھلواتے, اپنے جوتے پالش کرواتے, ضرورت پڑی تو انڈا ڈال کے لا, وہاں سے جا کے بریڈ لے کے آ, فلاں کر, یہ سب مطلب یہ سب ریگنگ کا ایک پارٹ ہے. تو اس طرح سینئرز جو ہے جونیئرز کو یہ کرتے کہ چیزیں چیک کرتے, اور ان کی چیزوں میں کتابیں ٹٹول ٹٹول کے چیک کرتے کہ ہم کو اطلاع ملی ہے کہ کچھ مودودی لٹریچر آ گیا ہے ہمارے دیوبند کے مدرسے میں. تو اتنا ان لوگوں کو یہ تھا کہ جو آدمی اس کتابچے کو پڑھے گا, اب خاص کر رسالہ دینیات میرے خیال سے 100 سے زائد دنیا کی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے آج 80 سال بعد, 100+ لینگویجز آل اوور دا ورلڈ. اور لکھا کس کے لیے گیا تھا؟ نظام کے کہنے پر اسکولنگ کے 8, 9, 10 کے بچوں کے لیے لکھا گیا تھا, لیکن وہ ایسا ہال مارک اور ایسا برانڈ بن گیا ہے, بقول ہمارے سابقہ مرحوم شعبہ دعوت کے اقبال حسین ملا کے, ان کے ہاتھوں پہ تو 5000 لوگ ایمان لائے خالی وہ ایک کتاب چھاپڑ. تو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کتابیں, یہ لٹریچر کو ہم بہت حقیر اور بہت چھوٹی چیزیں سمجھتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو فرد نہ بھی ہو تب بھی. کبھی کیا ہوتا ہے کہ میں اگر آپ کو کوئی بات بتاؤں اور منیب بھائی کی کسی بات سے آپ متفق ہو بھی جائیں, لیکن میرے انداز سے متاثر نہیں ہے آپ, تو آپ بولیں گے نہیں منیب بھائی کے علاوہ کوئی اور بولتا تو میں مانتا, لیکن ان کی باتیں تو نہیں مانتا. لیکن کتاب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. کتاب ایک ایسا ہی ساتھی ہوتا ہے جو سرانے ہیں, سفر میں ہے, حضر میں ہے, جہاں آپ جائیں آپ کے ساتھ ایک کتابچہ کہیں چل سکتا ہے. اور آپ کبھی رات کے وقت میں تنہائی میں کھول کے 2 صفحات پڑھ لیں, کبھی سفر کے درمیان تھکان کی کیفیت میں پڑھیں اور ایسی کیفیت میں پڑھیں کہ دل میں اتر جائے وہ آپ کے باتیں. تو ایسا سب ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے لٹریچر ہی دراصل ہماری بنیادیں اور اساس ہے. بہرحال کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ یہ نشست جو ہم مستقل 123 دنوں سے چلائے جا رہے ہیں, 123 دن تو وہ ہیں جہاں ہم پڑھ رہے ہیں, ورنہ یوں دیکھا جائے تو غالباً 5 مہینے کراس ہو چکی ہے ہماری اس نشست کو, بلکہ 6 مہینے میں داخل ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس سے شرف قبولیت عطا فرمائے, اپنی جناب میں اس آمین نشست کو قبول فرما لے, ہماری کوتاہیوں آمین کو درگزر کرتے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں لٹریچر سے آمین آمین صالحانہ نصب شغف عطا فرما. ہماری جو کوئی زبان ہم جانتے ہوں کم سے کم 1 سے زائد زبانوں کو ہم بخوبی پڑھنے, سننے, سیکھنے, سمجھنے والے اور دوسروں تک پہنچانے والے ہو جائیں. اے الہ العالمین ہماری کمزوریوں کو درگزر کر گناہوں کو معاف فرما دے, اور تو آمین ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ ہم سب تجھ سے راضی ہیں. اے الہ العالمین ساری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. آمین اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما, اور جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح مسلم دیندار کر دے.
جن کی اولادیں نہیں اللہ انہیں نیک اولادیں عطا کر امت آمین مسلمہ میں. اے پروردگار ہمیں اپنی بیوی اور بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. ارے اللہ آمین ہمیں اپنے مخلصین بندوں میں سے شامل فرما جس پر شیطان آمین کے حربے اور نفس کی شرارت کارآمد نہ ہو. اے الہ العالمین ہماری تمام دلی جائز حاجات کو قبول فرما اور ہم سے تو آمین راضی ہو جا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. آمین یا عبد الرحمن صاحب ایک ہیں اور بھی جو لوگ فضل بھائی آئے تھے شروع میں چلے گئے شاید. کہ تو خدا غیر یہ مراد کہ ہم صاحب کو کے بھی چاہیے کہ کل جو ہے ہمارا وہ ہوگا جمعے والا دن ہے تو ہم جو ہے ایز یوزل دستور سے جو ہے لیکچر لیں گے. اس کے بعد پھر ایز یوزل منڈے سے پھر نارمل یہیں سے جاری رکھیں گے جہاں آج ہم رکے ہیں. انشاءاللہ. کہ خدا مراد صاحب کی والدہ کو بھی بہت وہ کرے تھے شاید ان کے والد وغیرہ بھی اچھا آپ کی کتابیں ہاں پڑھتے ہاں. نہیں آپ یہ تو یہاں کی زیادتیاں تو الگ ہے. اگر آپ زینب غزالی کی داستان پڑھیں گے زندان کے ساتھی بلکہ وہ نام سے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ جیلوں میں ان کے ساتھ عورتیں ہوتے ہوئے صرف اس بنیاد پہ کہ وہ اخوان کا حصہ تھے بس اور کچھ نہیں. آپ سوچئے کہ کیا کیا زیادتیاں آپ زبان سے بولا نہیں جا سکتا اتنی زیادتیاں ہوئی. جسمانی تشدد الگ, فزیکل ٹارچر الگ اور سائیکالوجیکل ٹارچر الگ. پہلے تو قید کرے اور قید بھی بولے تو خالی کمفرٹیبل آپ کو قید کر کے چار کونی دیواری میں رکھ کے کھانا پانی دے دے رہے ہیں بحیثیت قیدی کی. ایسا نہیں, آپ کو فزیکل ٹارچر, ذہنی ٹارچر, گھر کے افراد کے انتقال پر گھروں کو تک جانے نہ دیا جانا. آپ کیا سمجھ رہے کوئی بہرحال یہ کانٹوں کی سیج ہے, یہ کوئی پھولوں کا بستر نہیں کہ جو ہے. بار بار مجھے یاد آتا ہے عامر عثمانی مرحوم کا وہ جملہ کہ یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد ایک کوئے جان, وہ یہیں سے لوٹ جائے جس سے زندگی ہو پیاری. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کمفرٹیبل راستہ ہے تو یہ کمفرٹیبل نہیں. نبی کا راستہ ہے ڈیفیکلٹ اور نبی کے راستے پر چلنے والے. اب یہ اور بات ہے کہ اللہ کم آزمائشوں کے ساتھ گزار دے تو ان کی خوش قسمتی دعا کرتے رہنا, مگر نہ یہ راستہ تو ہے کانٹوں بھرا, اس میں تو آئیں گے چاہیں گے. اور اگر آزمائشیں نہیں آئیں گی تو پھر کام کہاں بڑا ہوا. آپ کام بھی کرے ایڈجسٹ تو کرے ہوئے ہیں اور مخالف بھی ایڈجسٹ کرا ہوا ہے. ہم بھی صحیح آپ بھی صحیح بولے تو دونوں صحیح کیسا ہوتا.